یہ کہانی کسی عام فرشتے کی نہیں، یہ اس ہستی کی داستان ہے جسے اللہ نے اپنے رازوں کا امین بنایا، جس کے پروں کی آواز سے آسمانوں میں لرزش آتی تھی اور جس کے آنے سے زمین پر وحی اترتی تھی۔ امین الوحی وہ نام ہے جو ذمہ داری، امانت اور خوف خدا کا مکمل عکس ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے پیغام کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے اور اسے اٹھانے والا کتنا مضبوط، کتنا پاک اور کتنا فرمان بردار ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے سب سے بڑے پیغام کے لیے چنا۔ قرآن جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، وہ اسی امین کے ذریعے نبی کریم کے قلب پر اترا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اللہ کا کلام جو پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ ایک انسان کے دل تک پہنچانا اور ایک ایک لفظ کو ویسا ہی محفوظ رکھنا جیسا اللہ نے فرمایا، یہ ذمہ داری حضرت جبرائیل کو دی گئی۔ جب پہلی بار غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو نبی کریم تنہا تھے، خاموشی تھی، رات کا سناٹا تھا، اور اچانک آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جس نے زمین کی تاریخ بدل دی۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا، اقرا۔ اس ایک لفظ نے جہالت کے اندھیروں کو چیر دیا۔ نبی کریم گھبرا گئے، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، مگر حضرت جبرائیل نے وہی پیغام پہنچایا جو اللہ نے دیا تھا، نہ ایک لفظ کم، نہ ایک زیادہ۔ یہی امانت داری انہیں امین الوحی بناتی ہے۔ حضرت جبرائیل صرف پیغام لانے والے نہیں تھے، وہ نبی کریم کے ساتھی بھی تھے۔ ہر مشکل گھڑی میں، ہر نازک موقع پر وہ اللہ کے حکم سے حاضر ہوتے۔ بدر کا میدان ہو یا احد کی گھاٹی، ہجرت کی رات ہو یا معراج کا سفر، حضرت جبرائیل ہمیشہ وحی کے محافظ بن کر ساتھ رہے۔ بدر کے دن مسلمانوں کی تعداد کم تھی، دلوں میں خوف تھا، مگر آسمان سے مدد اتری اور حضرت جبرائیل فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آئے۔ یہ اللہ کی نصرت تھی، مگر اس نصرت کے پیچھے بھی ایک امین کھڑا تھا۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل نبی کریم کے ساتھ آسمانوں تک گئے۔ 7 آسمان عبور ہوئے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، مگر ایک مقام ایسا آیا جہاں حضرت جبرائیل رک گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں صرف نبی کریم کو اجازت تھی۔ یہ لمحہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حضرت جبرائیل کتنے عظیم ہونے کے باوجود اللہ کی حدوں کو پہچانتے تھے اور کبھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھے۔ یہی اصل بندگی ہے۔ قرآن میں حضرت جبرائیل کو روح الامین کہا گیا ہے، یعنی وہ روح جو امانت دار ہے۔ انہوں نے نہ کبھی وحی میں خیانت کی، نہ کبھی دیر کی، نہ کبھی سوال کیا کہ کیوں۔ اللہ کا حکم آیا، انہوں نے پہنچا دیا، چاہے وہ قوم نوح کے لیے عذاب کا پیغام ہو، یا حضرت ابراہیم کے لیے آگ میں سلامتی کی خوشخبری، یا حضرت مریم کے لیے ایک عظیم بیٹے کی بشارت۔ ہر پیغام میں وہی امانت، وہی عاجزی اور وہی فرمان برداری نظر آتی ہے۔ حضرت مریم کے پاس جب حضرت جبرائیل آئے تو وہ ایک مکمل انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ مریم گھبرا گئیں، مگر حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں تیرے رب کا پیغام لایا ہوں۔ یہ لمحہ بتاتا ہے کہ امین الوحی صرف طاقت کی علامت نہیں، بلکہ نرمی، ادب اور احترام کی بھی مثال ہیں۔ انہوں نے ہر نبی، ہر ولی، ہر موقع پر وہی انداز اختیار کیا جو اللہ کو پسند تھا۔ یہ کہانی ہمیں آج کے انسان سے بھی جوڑتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس بھی امانت ہے۔ کسی کے پاس زبان کی امانت ہے، کسی کے پاس اختیار کی، کسی کے پاس علم کی اور کسی کے پاس تعلقات کی، مگر ہم اکثر ان امانتوں میں خیانت کر جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی طاقت میں نہیں بلکہ امانت نبھانے میں ہے۔ جو اللہ کا دیا ہوا کام بغیر کمی بیشی کے پورا کر دے، وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم کو صرف وحی نہیں دی، بلکہ دعا کے طریقے، عبادت کے آداب اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ ایک مشہور واقعہ ہے جب وہ ایک اجنبی کی صورت میں آئے، نبی کریم کے سامنے بیٹھے، سوال کیے اور صحابہ کو دین کی بنیادیں سکھائیں۔ بعد میں نبی کریم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ بھی ان کی ایمانت کا حصہ تھا کہ دین کو واضح اور آسان بنا کر پہنچایا جائے۔ جب نبی کریم کی زندگی کا آخری وقت آیا تو حضرت جبرائیل آخری بار وحی لے کر آئے۔ اس لمحے آسمان خاموش تھا،
जमीन पर आंसू थे और एक अजीम अमानत मुकम्मल हो चुकी थी। कुरान महफूज हो चुका था, पैगाम पहुंच चुका था और अमीन वल वही ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। इसके बाद क़यामत तक कोई नई वही नहीं आनी थी, मगर हज़रत जब्राइल का जिक्र हमेशा बाकी रहना था। ये दास्तान हमें ये सिखाती है कि अल्लाह जिसे चुन लेता है उसे जिम्मेदारी के साथ चुनता है, और जो जिम्मेदारी को इमानत समझकर निभाता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। हज़रत जब्राइल हमें ये सबक देते हैं कि चाहे हमारा काम कितना ही बड़ा या छोटा हो, अगर वो अल्लाह के लिए है तो उसे पूरी दियानतदारी से अदा करो। आखिर में यही बात दिल में उतरती है कि अमीन उल वही सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक मियार है, इमानत का मियार, वफादारी का मियार और इताअत का मियार। अगर हम अपनी जिंदगी में इस मियार को अपना लें तो हमारी दुनिया भी सुनूर सकती है और आखिरत भी, क्योंकि अल्लाह के यहाँ वही काबिल कबूल है जो उसके राजों का मुहाफिज हो, चाहे वो राज वही का हो या किसी इंसान के दिल का।